اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ایکو ورلڈ افیئر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو انڈیا اور چین کی سرحد کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ ناظرین، انڈیا اور چین کی سرحد پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان لداخ سیکٹر میں پیر کو کشیدگی کی خبروں کے بعد چین نے انڈیا کو مطمع کیا ہے کہ وہ ان علاقوں سے اپنے فوجیوں کو فوراً واپس بلائے جہاں انہوں نے دراندازی کی۔ ناظرین، چین نے کہا ہے کہ بھارت سرحدی فوجیوں کو قابو میں رکھے، LAC کی اشتعال انگیز خلاف ورزیوں کو بند کرے اور ان علاقوں سے اپنے فوجیوں کو فوراً واپس بلائے جہاں انہوں نے دراندازی کی۔ ناظرین، یاد رہے پیر کو انڈیا کے وزیر دفاع نے ایک بیان جاری کیا جس میں انڈیا کا کہنا تھا پیونگسو جھیل کے جنوبی کنارے پر انڈین زمین پر قبضہ کرنے کی چینی کوششوں کو پسپا کر دیا گیا۔ ناظرین، دلی میں چینی سفارت خانے کی طرف سے بھی بیان آیا اور اس میں ایک سخت رد عمل پیش آیا جس میں چینی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ انڈین فوجیوں نے پیونگسو جھیل کے جنوبی کنارے پر دارا ریکن کے نزدیک غیر قانونی طور پر LAC کی خلاف ورزی کی۔ ناظرین، اس بیان میں کہا گیا کہ انڈیا کی اس حرکت سے چین کے اقدار اعلیٰ کی گمبھیر خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کے لیے جو معاہدہ طے پایا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ انڈیا کے اس قدم سے انڈیا چین سرحد پر امن و امان کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، بیجنگ میں چین کی وزیر خارجہ کی ترجمان ہوا شیونگ نے منگل کو ایک نیوز کانفرنس میں انڈیا پر الزام لگایا کہ اس کے فوجیوں نے پیونگسو جھیل کے جنوبی کنارے پر چینی اقدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کی۔ ناظرین، انہوں نے کہا اس سلسلے میں انڈیا کو بہت سخت الفاظ میں بتا دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہوا شیونگ کا مزید کہنا تھا کہ جدید چین نے کبھی بھی جنگ کو ہوا نہیں دی اور نہ کسی ملک کی زمین پر قابض ہوا ہے۔ چین کے فوجی LAC کی سختی سے پابندی کرتے ہیں اور کبھی بھی یہ لائن پار نہیں کرتے۔ ناظرین، چینی حکومت کے بیان کے مطابق انڈیا نے جو کیا ہے وہ صورتحال کو معمول پر لانے کی باہمی کوششوں کے منافی ہے اور چین اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ چین نے انڈیا سے کہا کہ وہ سرحد پر تعینات اپنے فوجیوں کو قابو میں رکھے، باہمی مفاہمت پر عمل کرے، سبھی اشتعال انگیز اقدامات پر پابندی لگائے اور غیر قانونی طور پر LAC پار کرنے والے فوجیوں کو فوراً واپس بلائے۔ انڈیا ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو اور صورتحال مزید پیچیدگی اختیار کرے۔ چین کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا جب پیونگسو جھیل کے دونوں کناروں پر انڈین اور چینی فوجیوں میں ایک بار پھر ٹکراؤ کی صورتحال ہے۔ ناظرین، انڈیا کی وزارت دفاع نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ انڈیا نے جھیل کے جنوبی کنارے پر انڈین زمین پر قبضہ کرنے کی چینی فوجوں کی کوشش کو پسپا کر دیا۔ ناظرین، بیان میں مزید کہا گیا کہ اس ٹکراؤ کے بعد خطے میں انڈین فوج نے اپنی پوزیشن کافی مستحکم کر لی ہے۔ ناظرین، انڈین میڈیا نے پیونگ کی تازہ ترین ٹکراؤ کے بعد مشرقی لداخ میں زبردست کشیدگی کی خبر دی ہے۔ ناظرین، ان خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ہفتے کی شب چوشل کے نزدیک ہونے والی جھڑپ کے بعد دونوں جانب بھاری تعداد میں فوجی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ LAC کی دونوں جانب افواج بھاری توپوں اور ٹینکوں کے ساتھ پوری طرح چوکس ہیں۔ ناظرین، ایک ملٹری آفیسر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چوشل علاقے میں صورتحال بہت کشیدہ ہے، چینی فوجی بہت جارحانہ موڈ میں ہیں اور انڈین فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے وہاں بھاری کیلیبر کے ہتھیار کھڑے کر دیے ہیں۔ انڈیا نے بھی چینی پیش رفت کو پسپا کرنے کے لیے اسپیشل فرنٹیئر فورس تعینات کر دی ہے اور LAC کے نزدیک بھاری ہتھیار نصب کر دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت دونوں ملکوں کی فوج تقریباً برابر ہے اور اپنی اپنی پوزیشن کا دفاع کر رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ جون میں پیونگسو جھیل کے نزدیک وادی گلون میں دونوں افواج کے درمیان ایک خون ریزہ جھڑپ ہوئی تھی جس میں 20 انڈین فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس ٹکراؤ کے بعد چین نے جھیل کے شمالی کنارے پر اپنی پوزیشن سے 8 کلومیٹر دور تک اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جسے انڈیا اپنا علاقہ تصور کرتا ہے۔ ناظرین، چین نے اس خطے میں ہزاروں فوجی ٹینک، موبائل راکٹ لانچر اور دوسرے بھاری ہتھیار جمع کر رکھے ہیں۔ سیٹلائٹ تصویر میں اس خطے میں بڑے پیمانے پر کیمپوں اور فوجی عمارتوں کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ چین نے کئی دوسرے علاقوں میں بھی انڈین زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ علاقے اس کی ملکیت ہے۔ انڈیا اور چین کے فوجی اہلکار LAC پر کشیدگی کم کرنے کے لیے گزشتہ جون سے فوجی اور سفارتی سطح پر 9 راؤنڈز کے مذاکرات کر چکے ہیں، لیکن بظاہر کوئی اہم پیش رفت نہیں ہو سکی۔ انڈیا کا یہ مطالبہ ہے کہ چین ٹکراؤ سے پہلی والی پوزیشن پر واپس چلا جائے، لیکن چین اب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
بلکہ اس نے اب کئی نئے علاقوں پر دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اگر چین سے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اپنی زمین واپس لینے کے لیے انڈیا کے پاس عسکری راستہ کھلا ہوا ہے۔ ناظرین، بیجنگ میں حکومت کے حمایت یافتہ اخبار گلوبل ٹائمز نے ایک غیر معمولی طور پر سخت الفاظ کے اداریے میں انڈیا کو جواب دینے کی بات کی ہے۔ ناظرین، اداریے میں لکھا ہے کہ پیونگسو جھیل کے اس ٹکراؤ سے واضح ہے کہ انڈیا نے وادی گلون کے ٹکراؤ سے سبق نہیں سیکھا، وہ اب چین کو اشتعال دلا رہا ہے۔ ناظرین، گلوبل ٹائمز میں لکھا ہے کہ چین کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ انڈیا اگر چین کے ساتھ پرامن رہنے پر یقین رکھتا ہے تو اس کا خیر مقدم ہے۔ اگر انڈیا اس کے ساتھ مسابقت کرنا چاہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے چین کے پاس اس سے زیادہ صلاحیت ہے۔ اگر انڈیا جنگ کا متمنی ہے تو چین فوج اسے 1962 سے بھی بدتر شکست فاش دینے کی اہلیت رکھتی ہے۔ ناظرین، اداریے میں لکھا ہے کہ چین انڈیا سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے۔ ہم اس کے اس برہم کو لازمی طور پر چور چور کر دیں گے کہ وہ امریکہ جیسے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر چین کو ٹکر دے سکتا ہے۔ انڈیا کی حکومت نے کل کے بیان کے بعد خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ وزیر دفاع اور قومی سالمیت کے مشیر اجیت کمار ڈوبال نے دلی میں اعلیٰ فوجی اور انٹیلیجنس کے اہلکاروں کے ساتھ مشرقی لداخ کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے دونوں جانب کے لب و لہجے میں سختی آتی جا رہی ہے۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں ہم آپ کو پل پل کی خبر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اللہ حافظ۔